اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت غیب سے عجیب و غریب خارق عادت امور ظاہر ہونے تاکہ آپ کی نبوت کی بنیاد پڑ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ و پسندیدہ ہیں۔ چنانچہ ستارے تعظیم کے لیے جھک کر آپ کے قریب آ گئے اور ان کے نور سے حرم شریف کی پشت زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ مکہ مشرفہ کے رہنے والوں کو ملک شام کے قیصری محل نظر آ گئے۔ شیاطین پہلے آسمانوں پر چلے جاتے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ اب آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ اسی طرح وحی وغیرہ وحی میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرا پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگورے گر پڑے۔ اس میں اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس قادمان اسلام کے قبضے میں آ جائے گا۔ فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی جاتی تھی مگر نہ جلتی تھی۔ بحیرہ وسا و ہمدان و قم کے درمیان 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا، جس کے کناروں پر شرک و بت پرستی ہوا کرتی تھی، یکایک بالکل خشک ہو گیا۔ وادی سادہ شام و کوفہ کے درمیان کی ندی جو بالکل خشک پڑی تھی لبالب بہنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے کئی دن دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی آزاد کی ہوئی لونڈی صوبیہ نے چند روز ایسا ہی کیا۔ بعد ازاں حلیمہ سعدیہ نے یہ خدمت اپنے ذمے لی۔ قریش میں دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے شیرخوار بچوں کو بدوی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت اور عرب کی خالص خصوصیات حاصل کریں اور مدت رضاعت کے ختم ہونے پر اعوازانہ دے کر واپس لے آتے تھے۔ اس لیے نواحِ مکہ کے قبائل کی بدوی عورتیں سال میں 2 دفعہ ربیع و خریف میں بچوں کی تلاش میں شہر مکہ میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ اس دفعہ قحط سالی میں حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر میں آئی۔ حلیمہ کے ساتھ اس کا شیرخوار بچہ عبداللہ نام، اس کا شوہر حارث بن عبدالعزیٰ سعدی، ایک دراز گوش اور ایک اونٹنی تھی۔ بھوک کے مارے نہ اونٹنی دودھ کا ایک قطرہ دیتی اور نہ حلیمہ کی چھاتیوں میں کافی دودھ تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا تھا اور رات کو اس کے رونے کے سبب سے میاں بیوی سو بھی نہ سکتے تھے۔ اب قسمت جاگی تو حلیمہ کو جو شرف و کمال میں مشہور تھی ایسا مبارک رضی مل گیا کہ ساری زحمت کافر ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دودھ آ گیا۔ دودھ نے جوش مارا، حضرت نے پیا اور بائیں چھاتی چھوڑ دی، جس سے حلیمہ کے بچے نے پیا۔ اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہا اور یہ عدل جبلی کا نتیجہ تھا۔ ڈیرے پر پہنچی تو پھر دونوں بچوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ حارث نے اٹھ کر اونٹنی کو دیکھا جو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جس سے میاں بیوی سیر ہو گئے اور رات آرام سے کٹی۔ اسی طرح 3 راتیں مکے میں گزار کر حضرت آمنہ کو ودا کر دیا گیا اور حلیمہ اپنے قبیلے کو آئی۔ اس نے حضرت کو اپنے آگے دراز گوشت پر سوار کر لیا۔ دراز گوشت نے پہلے کعبے کی طرف 3 سجدے کر کے سر آسمان کی طرف اٹھایا، گویا شکر ادا کیا کہ اس سے یہ خدمت لی گئی۔ پھر روانہ ہوئی اور حضرت
کی برکت سے ایسی چست و چالاک بن گئی کہ قافلے کے سب چوپایوں سے آگے چل رہی تھی، حالانکہ جب آئی تو کمزوری کے سبب سے سب سے پیچھے رہ جاتی۔ ساتھ کی عورتیں حیران ہو کر پوچھتی کہ ابو ذؤیب کی بیٹی کیا یہ وہی اونٹنی ہیں؟ حلیمہ جواب دیتی واللہ یہ وہی بنو سعد میں اس وقت سخت قحط تھا، مگر حضرت کی برکت سے حلیمہ کے مویشی سیر ہو کر آتے اور خوب دودھ دیتے اور دوسروں کے مویشی بھوکے آتے۔ حلیمہ حضرت کو کسی دور جگہ نہ جانے دیتی۔ ایک روز وہ غافل ہو گئی۔ حضرت اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بھیڑوں کے ریوڑ میں تشریف لے گئے۔ مائی حلیمہ تلاش میں نکلی اور آپ کو شیمہ کے ساتھ پایا۔ کہنے لگی تپش میں؟ شیمہ بولی اماں جان میرے بھائی نے تپش محسوس نہیں کی، بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، جب آپ چلتے تو بادل بھی چلتا، یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم اس جگہ آ پہنچے۔ جب حضرت 2 سال کے ہوئے تو مائی حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑوایا اور آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی اور کہا کاش تو اپنے بیٹے کو میرے پاس اور رہنے دیتے تاکہ قوی ہو جائے، کیونکہ مجھے اس پر وبائے مکہ کا ڈر ہے۔ یہ سن کر بی بی آمنہ نے آپ کو حلیمہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ ہمیں واپس آئے 2 یا 3 مہینے گزرے تھے کہ ایک روز حضرت اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے ہماری بھیڑوں میں تھے کہ آپ کا بھائی دوڑتا آیا، کہنے لگا میرے اس قریشی بھائی کے پاس 2 شخص آئے جن پر سفید کپڑے ہیں، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر ان کا پیٹ چاک کیا۔ یہ سن کر میں اور میرا خاوند دوڑ گئے، دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم دونوں آپ کے گلے لپٹ گئے اور پوچھا بیٹا تجھے کیا ہوا؟ آپ نے بیان کیا کہ 2 شخص میرے پاس آئے جن پر سفید کپڑے تھے، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر میرا پیٹ پھاڑا اور اس میں سے خون کی پھٹکی نکال کر کہا یہ تجھ سے شیطان کا حصہ ہے، پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر کر سی دیا۔ پس ہم آپ کو اپنے خیمے میں لے آئے۔ میرے خاوند نے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ اس لڑکے کو کچھ آسیب ہے، آسیب ظاہر ہونے سے پہلے اسے اس کے کنبے میں چھوڑ آؤ۔ میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائی اور بڑے اصرار کے بعد اس سے حقیقت حال بیان کی۔ ماں نے کہا کہ اللہ کی قسم ان پر شیطان کو دخل نہیں، میرے بیٹی کی بڑی شان ہے۔ واضح رہے کہ حضور علیہ السلام کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا، یعنی سینہ آپ کا 4 مرتبہ کاٹا گیا۔ ایک وہ جس کا ذکر اوپر ہوا یہ اس واسطے تھا کہ حضور انور شیطان سے جن میں بچے مبتلا ہوا کرتے ہیں محفوظ رہیں اور بچپن ہی سے اخلاق حمیدہ پر پرورش پائیں۔ دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ آپ کامل ترین اوصاف پر جوان ہوں۔ تیسری مرتبہ غار حرا میں بعثت کے وقت ہوا تاکہ آپ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں ہوا تاکہ آپ مناجات الہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینے میں آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں ملنے گئی۔ جب واپس آئیں تو راستے میں مقام ابوا میں انتقال فرما گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ ہجرت کے بعد حضرت کا گزر بنو نجار پر ہوا تو اپنے قیام مدینہ کا نقشہ سامنے آ گیا اور اپنے قیام گاہ کو دیکھ کر فرمایا اس گھر میں میری والدہ مکرمہ مجھے لے کر ٹھہری تھی، میں بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرا کرتا تھا۔ حضرت ام یمین حضرت کو مکہ لائی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے رہے، مگر جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو انہوں نے بھی وفات پائی
اور حسب وصیت آپ کے چچا ابو طالب جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد اور آپ کے والد عبداللہ کے ماجائی بھائی تھے، آپ کی تربیت کا کفیل ہوئے۔ ابو طالب نے آپ کی کفالت کو بہت اچھی طرح انجام دیا اور آپ کو اپنی ذات اور بیٹوں پر مقدم رکھا۔ ایک دفعہ ابو طالب نے حضرت کو ساتھ لے کر بارش کے لیے دعا کی تو حضور کی برکت سے فوراً قبول ہوئی۔ چنانچہ ابن اقصا کر ناقل اس نے کہا کہ میں مکہ آیا، اہل مکہ قحط میں مبتلا تھے۔ ایک بولا لات و عزیٰ کے پاس چلو، دوسرا بولا منات کے پاس چلو۔ یہ سن کر ایک خوبرو جید بوڑھے نے کہا کہ تم کہاں الٹے جا رہے ہو، حالانکہ ہمارے درمیان باقی ابراہیم و سلاسل اسماعیل موجود ہے۔ وہ بولے کیا تمہاری مراد ابو طالب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پس وہ سب اٹھے اور میں بھی ساتھ ہو گیا، جا کر دروازے پر دستک دی۔ ابو طالب نکلے تو کہنے لگے ابو طالب جنگل میں قحط زدہ ہو گیا، ہمارے تمام اہل خاندان قحط میں مبتلا ہیں، چلو چل کر بارش کی دعا مانگیں۔ پس ابو طالب نکلے، ان کے ساتھ ان کا ایک لڑکا تھا گویا آفتاب، جس سے ہلکا سیاہ بادل دور ہو گیا۔ ان کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ ابو طالب نے ان لڑکے کو لیا اور ان کی پیٹھ کعبے سے لگائی۔ اس لڑکے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کرنے والے کی طرف اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ اس وقت آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہ تھا۔ اشارہ کرنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آنے لگے، خوب برسے، خوب بارش ہوئی، جنگل میں پانی ہی پانی نظر آنے لگا اور آبادی و وادی سب سرسبز شاداب ہو گئے۔ بعثت کے بعد جب قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے تو ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا جو سیرت ابن ہشام میں دیا ہوا ہے۔ اس شعر میں ابو طالب قریش پر بچپن سے حضرت کے احسانات جتا رہے تھے اور گویا کہہ رہے ہیں کہ ایسے قدیم بابرکت محسن کے در پہ آزاد کیوں ہوں۔ جب حضرت کی عمر 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب حسب معمول قافلہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کو جانے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ اس سے لپٹ گئے، اس لیے انہوں نے بھی آپ کو ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں راہب نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ یہ سارے جہان کے سردار ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ ان کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ قریشیوں نے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم؟ اس نے کہا جس وقت تم گھاٹی سے چڑھے ہوئے کوئی درخت اور پتھر باقی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑے۔ درخت اور پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں ان کی مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا۔ جب وہ ان کے پاس کھانا لایا تو حضرت اونٹوں کے چرانے میں مشغول تھے۔ ان سے کہا کہ آپ کو بلا لو۔ آپ آئے تو بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ قوم کے نزدیک آئے تو ان کو درخت کے سائے کی طرف آگے بڑھے ہوئے پایا۔ جس وقت آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف ہٹ آیا۔ پھر کہا تمہیں اللہ کی قسم بتاؤ ان کا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب۔ بس انہوں نے ابو طالب سے بتاکید تمام کہ ان کو مکہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ڈر ہے کہ کہیں یہودی ان کو قتل نہ کر دیں۔ لہذا ابو طالب آپ کو واپس لے آئے اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھے۔ آغاز اسلام سے پہلے عرب میں جو لڑائیاں ان مہینوں میں پیش آتی تھیں جن میں لڑنا ناجائز تھا، حروب فجار کہلاتی تھیں۔
چوتھی یعنی آخر حرب فجار میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ نعمان بن منظر شاہ ہر سال اپنا تجارتی مال بازار عکاظہ میں فروخت کرنے کے لیے اشراف عرب میں سے کسی کی پناہ میں بھیجا کرتا تھا۔ اس دفعہ جو اس نے اونٹ لدوا کر تیار کیے، اتفاقاً عرب کی ایک جماعت اس کے پاس حاضر تھی، جن میں بنی کنانہ میں سے براز اور حوازن میں سے عروہ موجود تھے۔ نعمان نے کہا، اس قافلے کو کون پناہ دے گا؟ براز بولا کہ میں بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہوں۔ نعمان نے کہا کہ میں ایسا شخص چاہتا ہوں جو اہل نجد سے پناہ دے۔ یہ سن کر عروہ نے کہا کہ میں اہل نجد سے پناہ دیتا ہوں۔ براز نے کہا، اے عروہ، کیا تو بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہے؟ عروہ نے کہا کہ تمام مخلوق سے۔ پس عروہ اس قافلے کے ساتھ نکلا۔ براز بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ موقع پا کر عروہ کو ماہ حرام میں قتل کر ڈالا۔ حوازن نے قصاص و براز کو قتل کرنے سے انکار کیا، کیونکہ عروہ حوازن کا سردار تھا اور قریش کے کسی سردار کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر قریش نے منظور نہ کیا۔ اس لیے قریش و کنانہ اور حوازن میں جنگ چھڑ گئی۔ کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا باپ اور حضرت امیر معاویہ کے دادا تھے، اور حوازن کا سپہ سالار اعظم مسعود بن معتب تھا۔ لشکر کنانہ کے ایک پہلو پر عبداللہ بن جدعان اور دوسرے پر قریز بن ربیعہ اور قلب میں حرب بن امیہ تھا۔ اس جنگ میں کئی لڑائیاں ہوئیں، ان میں سے ایک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو بھی لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 14 سال کی تھی، مگر آپ نے خود لڑائی نہیں کی، بلکہ تیر اٹھا کر اپنے چچا کو دیتے رہے۔ چنانچہ فرماتے کہ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے بھی تیر پھینکے تھے۔ بہرحال آخر میں فریقین میں صلح ہو گئی۔ جب حضرت کی عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ کے صدق و امانت کا شہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ زبان خلق نے آپ کو امین کا لقب دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ، جو ایک معزز مالدار خاتون تھی، آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں۔ جو معاوضے میں اوروں کو دیتی تھی، آپ کو اس کا نصف دوں گی۔ حضور علیہ السلام نے قبول کیا اور مال تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کی خدمت کرتا تھا اور آپ کی ضروریات کا متکفل تھا۔ جب آپ شام میں پہنچے تو بازار بصرہ میں ایک راہب نستور نام کی خانقاہ کے نزدیک اترے۔ وہ راہب میسرہ کی طرف آیا اور اسے جانتا تھا۔ کہا، اے میسرہ، یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ میسرہ نے کہا کہ اہل حرم میں سے قریش سے ہیں۔ راہب نے کہا، سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اس کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، اور کبھی دور نہیں ہوتی۔ یہ سن کر راہب بولا، یہ وہی ہیں اور یہی آخر الانبیاء ہیں۔ کاش میں ان کو پاؤں جس وقت یہ مبعوث ہوں گے۔ اور میسرہ سے کہا کہ ان سے جدا نہ ہونا اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف عطا کیا ہے۔ حضرت بازار بصرہ میں خرید و فروخت کر کے مکہ واپس آئے۔ جب حضرت خدیجہ نے جو عورتوں کے درمیان ایک بالا خانے میں بیٹھی تھیں آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو 2 فرشتے آپ کے سر مبارک پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ سے بیان کیا کہ میں نے تمام سفر میں آپ کا یہی حال دیکھا ہے، اور اس راہب کے قول و وصیت کی خبر دی۔
اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں مضاعف نفع دیا۔ حضرت خدیجہ نے جو دیکھا اور سنا تو اسے ظاہر ہو گیا کہ آپ بے شک ساری مخلوق کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ بیوہ تھیں، ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی۔ ان کی پاک دامنی کے سبب لوگ جاہلیت میں ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور مذکورہ بالا کو مد نظر رکھ کر واپس آنے کے قریب 3 مہینے بعد بہن نفیسہ کی وساطت سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اس درخواست کی خبر اپنے چچاؤں کو دی، انہوں نے قبول کیا۔ پس تاریخ معین پر ابو طالب اور امیر حمزہ اور دیگر رؤسائے خاندان حضرت خدیجہ کے مکان پر گئے اور ان کے چچا عمر بن اسد اور بقول بعض ان کے بھائی عمر بن خویلد نے ان کا نکاح کر دیا۔ شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شادیاں اور کی۔ تمام ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم ہی مقرر ہوا۔ حضرت کی تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی کے بطن سے ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا، حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے سن 8 ہجری میں پیدا ہوئیں اور سن 10 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔